ہے. اور آپ حضور کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں. آپ کی نانی ام حکیم بیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی. اس لحاظ سے حضرت عثمان کی نانی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی لگتی ہے. تو اتنا قریبی رشتہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ حضور کے حضرات گرامی قدر اب حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں, بھتیجے بھی مصطفیٰ کے لگتے ہیں, حضور کے داماد بھی لگتے ہیں. اور پوری کائنات کے اندر یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے کہ کسی کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو. یہ اعزاز حاصل ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاصل ہے. حضرت گرامی قدر آپ کی جو خالہ جان تھی نا, انہوں نے ایک دم حضرت عثمان غنی کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے عثمان مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ تیرے عقد میں ایسی دو نیک خواتین آئیں گی کہ زمین پر انہوں نے ایسا کوئی نیک مرد نہیں دیکھا ہوگا. اور عثمان تیری نظر میں بھی ایسی کوئی حسین اور نیک عورتیں نہیں دیکھی ہوں گی. اور یہ یاد رکھنا یہ جو دونوں بچیاں ہوں گی کوئی اور نہیں, یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں گی. حضرت عثمان کہتے جب میری خالہ جان نے مجھے یہ بتایا نا تو میں سوچتا تھا کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, میری اتنی قسمت ہو سکتی ہے کہ مجھے کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں ملے. آپ فرماتے ہیں پھر جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو میری خالہ نے مجھے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں. کہتا میں صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا, ان کے ساتھ دوستی تھی اور دونوں کا تعلق اس لحاظ سے تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی صدیق اکبر نے شراب نہیں پیا تھا, کبھی زنا نہیں کیا تھا, کبھی چوری نہیں کی تھی, کبھی جوا نہیں کھیلا تھا, کبھی بتوں پہ سجدہ نہیں کیا تھا. اور حضرت عثمان کی بھی جان یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نہ حضرت عثمان نے کبھی زنا کیا تھا, نہ کبھی شراب پی تھی, نہ حضرت عثمان نے کبھی جوا کھیلا تھا. تو جن کمالات سے صدیق اکبر زمانہ جاہلیت میں متصف تھے انہی کمالات سے حضرت عثمان غنی بھی متصف تھے. تو دونوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. تو آپ نے صدیق اکبر سے کہا, ساری بات کو جب بیان کیا نا تو صدیق اکبر نے کہا عثمان تم آپ سمجھدار ہو, وہ بت جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں تو وہ نفع یا نقصان دے سکتے ہیں, وہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے, رزق بھی دیتا ہے اور ہر ایک کو مرتبہ کمال تک بھی پہنچاتا. تو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, باہر سے حضور کا گزر ہوا. جب میرے آقا کا گزر ہوا سرکار اندر تشریف لائے تو حضور نے جو ہی حضرت عثمان غنی کو دیکھا نا تو میرے آقا نے فرمایا عثمان اللہ تم کو اپنی جنت کی مہمانی کی طرف بلا رہا ہے, تمہیں اپنے جنت کا مہمان بنانا چاہتا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ کا چچا جو تھا نا تو اس نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے حضرت عثمان کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا. اس نے کہا میں اس وقت تک تمہیں آزاد نہیں کروں گا, کھانا نہیں دوں گا, پانی نہیں دوں گا جب تک تم دامن مصطفیٰ بھی چھوڑ دیتے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں جان کو دے سکتا ہوں, میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اب تو جو ہے نا ذرا, جب حضرت عثمان نے اتنا کہا نا کہ میں جان کو دے سکتا ہوں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے دامن پکڑا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا, میں نے جو ایمان قبول کر لیا اب میں واپس نہیں پڑھ سکتا. چچا نے آپ کا جذبہ دیکھا تو اس نے آپ کی رسیوں کو کھول کے آزاد کر دیا. اب حضرت عثمان غنی کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا بندہ ہے جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی ہے, 2 دفعہ حبشہ کی طرف اور 1 دفعہ رسول اللہ کے مدینے کی طرف. اور پھر حضرت عثمان کو میں نے عرض کیا میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت عثمان واحد بندہ ہے کائنات میں کہ جن کے عقد میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں آئیں اور ان بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو کہتا ہے ذی النورین,
حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان سے. جب حضور غزوہ بدر میں جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بیمار تھی. حضور نے حضرت عثمان کو اجازت دی کہ تم ان کی خدمت کرو. اور جب سرکار نے بدر والوں میں مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک ایک بدری صحابی کو جو کچھ عطا کیا اتنا ہی رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا. اور پھر حضور نے کیا کہا, اگلی بات بھی ذرا سننا. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دو, کیونکہ حضرت رقیہ کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا اچھا تھا. تو اب اللہ کا حکم آ گیا, حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دیا. اور جب حضرت ام کلثوم کا نشان ہوا نا 9 ہجری میں, تو میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیسری بیٹی ہوتی عثمان کو تیرے نکاح میں وہ بھی دے دیتا. بلکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, ابن اساکر کی روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اب یہ اس لیے اللہ حضرت نے کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب یہاں میں ایک جملہ بولوں, حضرت عثمان غنی کو نبی پاک کی 2 بیٹیاں ملی. حضرت عثمان ہو گئے ذوالنورین. ایک پہاڑ تھا کالا, نہ وہاں پہ کوئی درخت ہے, نہ وہاں پہ گھاس ہے, نہ سبزہ ہے. نبی پاک کے قدم لگے, اللہ نے اس پہاڑ کو جبل نور بنا دیا. تو یار پہاڑ پہ نبی قدم رکھے, پہاڑ نوری ہو جائے. جس کو نبی پاک 2 بیٹیاں عطا کر دے وہ 2 نوروں والا ہو جائے. اس رسول کی اپنی نورانیت کا کیا کہنا ہوگا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب آگے ذرا سنیے, آج تک آپ یہ سنتے آئے ہو نا کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک کی 2 بیٹیاں ملی. آج میں آپ کو 2 حکمتیں اور بھی سنانے جا رہا ہوں, یہ بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. حضرت گرامی قدر, حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ جو ایک رکعت میں تراویح کے اندر پورا اللہ کا قرآن پڑھ دیتے تھے. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے. اب ذرا سنیے, علماء فرماتے ہیں قرآن بھی نور اور شبد داری بھی نور ہے. تو حضرت عثمان کی زندگی میں جب 2 نور اکٹھے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے یہ ہے ذوالنورین, یہ ہے 2 نوروں والا, ایک قرآن کا نور اور ایک شبد داری کا نور, عبادت کا نور. 2 حکمتیں ہو گئی. اب تیسری حکمت سنو, یہ بڑے کمال کی بات ہے. اور اس کو نقل کرنے والا کون ہے؟ پہلے میں ان کا حوالہ دے دوں نا تاکہ وہ یہ نہ کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے خلیفہ تھے, ڈائریکٹ خلیفہ, جنہوں نے آپ سے اکتساب بحث کیا. ان کا نام تھا حضرت خالد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت خالد نقشبندی مجددی آپ فرماتے ہیں, یہ قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کن کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نبی ہے, وہ صدیق ہے, وہ شہید ہے, وہ صالحین ہے. اب 4 گروہ کا اللہ نے ذکر کیا. ایک ہے نبیوں کا گروہ, ایک ہے صدیقوں کا گروہ, ایک ہے شہیدوں کا گروہ, اور ایک ہے صالحین یعنی اللہ کے ولیوں کا گروہ. اب ذرا بات کو یہ توجہ سے سنیے گا. حضرات گرامی قدر, حضرت خالد نقشبندی فرماتے ہیں نبیوں کے کتب میرے اور آپ کے آقا, نبیوں کے کتب میرے اور آپ کے آقا. اگلا گروہ کون سے؟ صدیقوں کا. فرمایا صدیقوں کے کتب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں تیسرے نمبر پہ شہیدوں کے کتب حضرت سیدنا فاروق اعظم. اور خالد نقشبندی فرماتے ہیں ولیوں کے کتب مولانا شیر خدا. ابھی ذرا توجہ فرمانا, اگلی جو جملہ میں اصل میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. نبیوں کے کتب میرے آقا, صدیقوں کے کتب ابو بکر صدیق, شہیدوں کے کتب فاروق اعظم, صالحین کے کتب مولانا شیر خدا. حضرت خالد نقشبندی سے کہا گیا کہ نبی پاک کا بھی ذکر ہو گیا, ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہو گیا, فاروق اعظم کا بھی ذکر ہو گیا, مولانا شیر خدا کا بھی ذکر ہو گیا, یہ عثمان غنی کدھر چلے گئے؟ اب جو بات
मुजद्दिद पाक के खलीफा ने की है, वो आप सुनोगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपने फरमाया उस्मान गनी वो है जिनका ताल्लुक शहीदों से भी है और जिनका ताल्लुक वलियों से भी है। तो मैं आपका ताल्लुक इधर भी है, आपका ताल्लुक इधर भी है, इस वजह से तो कहते हैं आप हैं ज़ुन्नूरैन, कि आप शहीदों और सालीन के साथ साझे ताल्लुक की वजह से आपको कहते हैं ज़ुन्नूरैन। ज़ाहिरी तौर पे नबी की दो बेटियों की आप जो है ज़ौज है, इस वजह से आपको कहते हैं ज़ुन्नूरैन, और बातनी तौर पे आप शहीदों के भी कुतब हैं, आप सालेहीन के भी कुतब हैं, इस वजह से आपको कहते हैं ज़ुन्नूरैन। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। अब आइए हजरत उस्मान की शान, वैसे तो आपकी बड़ी शान नहीं है, एक हजरत उस्मान गनी की शान सबसे जो नुमाया नजर आती है ना, वो दो शानें बहुत नुमाया। एक हजरत उस्मान गनी की सखावत है और एक आपका हया है। जरा पहले सखावत की बात करते हैं, फिर हया की बात करेंगे और मकाम की भी बात करूंगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी जब हुजूर के साहबा मदीना शरीफ में आए ना, तो मदीना मुनव्वरा में एक सिर्फ मीठे पानी का कुआं था जिसका नाम था रूमा। यहूदी का उसका मालिक था, जब मुसलमान जाते थे ना वो ताला लगा के चला जाता, जिस कमरे के अंदर वो कुआं था ताला लगा के चला जाता। असर के वक्त आता, महंगे दामों को पानी देता था। मेरे करीम नबी की जुबान से एक जुमला निकला, और ये किसकी जुबान से निकला? ये वो जुबान है जिस जुबान पर अल्लाह ने कहा महबूब तू नहीं बोलता, इससे मैं बोलता हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सरकार ने फरमाया मन हाफिरा बेरूमा फलाउल जन्ना, जो रूम इस मेरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों पे वक्त कर देगा, खुद मालिक नहीं रहेगा, वो आम मुसलमानों की तरह लेकर रहेगा, तो मैं उसको मैं मोहम्मद जन्नत से चश्मा लेकर दूंगा। जब हजरत उस्मान को पता चला, यहूदी के पास गए, तय किया, उसने कहा मुकम्मल नहीं दूंगा, एक दिन तुम्हारा एक दिन मेरा, और 12,000 दिरहम लूंगा। आपने 12,000 दिरहम उसकी झोली में डाल दी, एक दिन उसका एक दिन मुसलमानों का। कुर्बान जाए मेरे नबी के गुलामों की शान पर। जब हजरत उस्मान गनी की बारी आती ना, आप फरमाते मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, मुसलमान भी पियो, यहूदी भी पियो, ईसाई भी पियो, जो आता है इसे पियो। जब उसकी यहूदी की बारी आती थी, कोई यहूदी भी नहीं जाता था, और जब हजरत उस्मान गनी की बारी आती थी, तमाम आते थे। वो हजरत उस्मान के पास आ गया, उसने कहा जो रह गया वो भी आप ले लो। तो आपने 20,000 दिरहम देकर वो बेरे रूमा खरीद लिया, और सिर्फ खरीदा नहीं है, उसके बदले हजरत उस्मान ने रसूलुल्लाह से जन्नत का सौदा किया, जन्नत का सौदा किया था। मक्का में थे तो हजरत उस्मान बहुत बड़े ताजर थे, मदीने में भी गए, वहां भी बहुत बड़े ताजर बन गए। लेकिन हजरत उस्मान की खसूसियत थी, कमाते बड़ा ज्यादा थे, माल उन पे बड़ा आशिक था, लेकिन जात के लिए नहीं कमाते थे। हजरत उस्मान जो भी कमाते थे मेरे मुस्तफा की उम्मत के लिए कमाते थे, गरीबों के लिए, जो भी मिलता। जब किसी की दावत करते ना, आले से आला खाना देते, और अपना हाल क्या था, आप सिरके के साथ सूखी रोटी खाया करते थे या खजूरें चबाया, अपनी सादी गिज़ा, सादा लिबास, लेकिन गरीबों को आला से आला खाना देना, ये हजरत उस्मान गनी की शान थी। हजरत ग्रामी कदर, एक दफा ये हुआ कि गज़वा तबूक का मौका है, ये रवायत आज आपको मैं सुनाऊंगा ना, पहले भी आपने सुनी है लेकिन आज और लुत्फ आएगा। मेरे करीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के खिलाफ सुपर पावर की उस दौर में, जाहिरी तौर पे उनके खिलाफ लड़ाई करनी है। पहले हुजूर खुफिया रखते थे, जाना किधर है, लड़ना किनसे है। आज खुफिया नहीं रखा, आज साहबा को फरमाया आओ, तरगीब दी माल लाने की। सिद्दीक़ अकबर घर का सारा माल है, फारूक आज़म आधा माल है। हुजूर ने जब देखा ना साहबा बैठे हैं, हुजूर ने तरगीब दी, कौन देगा? उस्मान गनी खड़े हो गए, कहते हुजूर 100 ऊंट बमा सारो सामान के मेरी तरफ से। मेरे नबी ने फिर कहा, हजरत उस्मान फिर खड़े हो, कहते 100 ऊंट और 200 ऊंट हो गए। हुजूर ने तीसरी दफा कहा तो हजरत उस्मान ने कहा 300। एक रवायत में 4 दफा हुजूर ने कहा, हजरत उस्मान ने कहा हुजूर 400 ऊंट बमा सारो सामान के, और 1000 सोने के दिनार ये भी मेरी तरफ से रख ले, ये भी मेरी तरफ से मैं ऐलान करता हूं। आज जरा सुनिए, आज हमारे यहाँ ये होता है, बज़ाओ का बंदे ऐलान ज्यादा करते हैं, देने की बारी आती है तो फिर
لت و لال سے کام لیتے ہیں. لیکن حضرت عثمان کی شان سنو, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. نبی پاک سے کہا تھا 300 یا 400 1,00,000 دینار, یہ کیا اعلان, لیکن جب دینے کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی 940 اونٹ اور 60 گھوڑے لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اعلان کیا تھا 300 کا یا 400 کا, دینے کی باری آئی تو 1000 اونٹ اور گھوڑے حضور کے قدموں میں لائے, اور پھر پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا 1000 دینار کا. جب دینے کی باری ہے تو 10,000 سونے کے دینار حضور کے قدموں پہ رکھے. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو دیکھا نا, حضور نے دونوں ہاتھوں میں پکڑا, کبھی ادھر پلٹتے ہیں کبھی رسول اللہ ادھر پلٹتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہم انی رضیت ان عثمان فردان ہو, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے. اللہ نے خود کہا محبوب وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جو حضور کی رضا ہے وہ رب کی رضا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو عثمان غنی وہ ہے جن سے مصطفیٰ بھی راضی ہے, جن سے خدا بھی راضی ہے. اب سنیے ایک دوسری حدیث ہے ترمذی کی, حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان جو کرے نا ان کا کوئی کام ان کو نقصان نہیں دیتا. کیا مطلب ہے, اللہ ان سے کسی بارے میں پوچھے گا نہیں. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ ایک اور روایت پڑھیں, بخاری شریف کی ایک روایت ہے, جی ٹھیک ہے, بخاری شریف کی روایت ہے جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب ان کو کہہ دو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دو بدر والوں کو, آج کے بعد جو کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا, میں نے تمہیں جنتی بنا دیا. تو آج حضرت عثمان کو بھی یہی بشارت ملی, جو مرضی کرو اللہ نہیں پوچھے گا. حضرات اب یہ وہ حضرت عثمان, کسی نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ نا کہ عثمان غنی نے اس کے بعد کیا نمازیں پڑھنا چھوڑ دی؟ ان کا پہلے تو عثمان عشاء پڑھ کے کبھی سو بھی جاتے تھے, جب سے رسول اللہ نے یہ فرمایا اب حضرت عثمان کی ساری رات مصلی پہ گزرتی ہے, ساری رات مصلی پہ گزرتی ہے. 4 بندوں نے کعبے کے اندر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا. 2 رسول اللہ کے صحابی ہیں, 2 تابعی ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر حضرت عثمان اور حضرت تمیم داری ہیں, اور تابعین میں حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اب ذرا سنیے, حضرت صدیق اکبر کا دور تھا, مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. مسلمانوں پہ قحط پڑنا یہ امتحان ہے, اور اس کے بدلے اللہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے. کافروں پہ قحط پڑے وہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. اب مدینے میں جب قحط پڑا نا, لوگ پریشان حال کدھر آئے؟ صدیق اکبر کے دروازے پہ. تو پتہ ہے صدیق اکبر نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کل کا انتظار کرو, کل شام کو انتظام ہو جائے گا. اگر سنیے گا, فرمایا کل شام تک انتظار کرو, انتظام ہو جائے گا. لوگ حیران ہیں کدھر سے مال آئے گا. پتہ چل گیا شام کو حضرت عثمان غنی کے اونٹ آ رہے ہیں, 1000 اونٹ ہے, سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے. اب تاجروں کو پتہ چلا, وہ آ گئے, انہوں نے کہا آج بڑا موقع ہے. ان کا عثمان غنی جتنے کا مال آیا نا ہم اس سے 2 گنا منافع دیتے ہیں. عثمان غنی نے کہا مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم 3 گنا دیتے ہیں. فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم 4 گنا دیتے ہیں. فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا 5 گنا دیتے ہیں. اگر 1000 کی چیز ہم 5000 دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا عثمان مکے میں نہیں عرب میں کوئی ایسا تاجر نہیں ہوگا جو آپ کو 5 گنا سے زیادہ دے. آپ نے فرمایا میں نے اس کے ساتھ تجارت کیا جو مجھے 10 گنا دیتا ہے. انہیں کہا وہ کون ہے؟ فرمایا میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 1 2 دے میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا جو میں نے سارے کے سارے اللہ کے نام پہ وقف کر دیے. اب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا نور بصیرت کیا کہہ رہا ہے.
آپ حضرت عثمان کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے جذبہ ایمانی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرات گرامی قدر، اب میں بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخیوں کا بھی سردار بنایا، غنیوں کا بھی سردار بنایا۔ اور پھر حضرات دوسرا آپ کا بڑا پہلو وہ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا ہے۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ ایک روایت آپ 12 سنتے ہیں، ایک دوسری روایت بھی سناؤں۔ کپڑا ہٹا، صدیق اکبر آئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر آئے تو حضور نے پنڈلی پہ کپڑا نہیں ڈالا، حالانکہ مرد کی یہ شرمگاہ نہیں ہے۔ شرمگاہ یہ گھٹنوں کے، یہ گھٹنے بھی شامل اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک، پنڈلی شامل نہیں۔ تو میرے نبی نے پنڈلی پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، حضور نے پھر کپڑا نہیں ڈالا، حالانکہ دونوں حضور کے سسر ہیں۔ اب آیا داماد حضرت عثمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پنڈلی پہ کپڑا ڈالا۔ جب چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، آقا یہ کیا ماجرا تھا؟ عمر آئے، ابو بکر آئے، آپ نے کپڑا نہیں ڈالا، عثمان آئے تو کپڑا کیوں ڈالا؟ میرے نبی نے فرمایا، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ بھی، اب یہ تو آپ نے سنی ہے نا حدیث، اب آؤ میں ذرا ملائکہ کی حیا بھی سنو۔ حضور کا دربار لگا ہے، دربار میں اجل صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور اسی دربار میں اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے نا تو ان کے بٹن مبارک کھلا ہوا تھا اور سینہ نظر آ رہا تھا۔ جو ہی حضرت عثمان آئے نا تو ملائکہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا، اے ملائکہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف ہو کے جو بیٹھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر عثمان کو پتا چل گیا کہ میرا سینہ فرشتوں نے دیکھ لیا ہے تو شرم سے ان کا حال برا ہو جائے گا، تو ہم نے کام پہلے ہی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تاکہ حضرت عثمان غنی کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ یارو بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے حیا والا میرا عثمان ہے۔ آج دوستو حال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ مغرب کی چکا چون سے متاثر ہونے والوں، حضرات گرامی قدر جنہوں نے حیا کی چادر کو اتار کے رکھ دیا۔ ہم مغرب کے فضائل بیان کرتے، لیکن اقبال کتنا عرصہ پہلے ہمیں بتا کے گئے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاکمی، وہ مغرب والے بے حیا ہے، محمد ربی کی امتی حیا والے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ عورتیں نکلیں جوان، چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلیں، اور اگر مرد نکلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے نکلیں۔ تو آج آؤ، جب موبائل نوجوان یوز کرتے ہو، مغرب والوں کو نہ دیکھو، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو کہ جو اتنے حیا والے تھے۔ آج تم بھی حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلو تو اللہ کی جنت تمہارا بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ اور یہ وہ عثمان ہے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، شرم و حیا کی بات آئی، مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارے آگے نادرہ کی روایت میں بھی صبح پڑھ کے آ رہا تھا، آپ کو سناؤں گا، آپ حیران رہ گئے۔ مولانا فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک سے عرض کیا، حضور قیامت کے دن آپ کی امت میں سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا حساب ابو بکر کا ہوگا۔ حضور دوسرا حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا عمر کا ہوگا۔ تیسرا حساب مولانا نے کہا حضور کس کا ہوگا؟ فرمایا علی تیرا ہوگا۔ مولانا شیر خدا کہتے ہیں حضور عثمان کدھر چلے گئے؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب سے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اگلی روایت میں آپ کو بتاؤں، روایت یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اللہ سے کہا، مولا میرا عثمان بڑی حیا والا ہے،
وہ تیری بارگاہ میں جب حساب دینے سے آئے گا اس کو بڑی حیا آئے گی، اس کو شرم آئے گی، مولا عثمان مجھے دے دے، باقی ساری امت کا حساب تو لیتا رہے۔ تو اللہ نے عثمان میرے سپرد کر دیا۔ اب یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، علامہ محب طبری فرماتے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو دو حدیثوں میں تضاد ہے، فرمایا نہیں تضاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ ہے حساب کے لیے لانا، صدیق اکبر کو لایا جائے گا لیکن حساب کیا جائے گا نہیں، کہا جائے گا صدیق تو آ گیا ہے لیکن تیری نیکیاں اتنی ہیں، تجھ پہ کرم اتنا ہے، جا ہم نے تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلے حساب کے لیے صدیق اکبر کو لایا جائے گا، پھر فاروق اعظم کو، پھر مولا علی کو، لیکن دو کا حساب ہوگا، صدیق کا حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان کو لایا ہی نہیں جائے گا، ان کو نبی پاک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا، مکے والوں نے کہا عثمان آؤ کعبے کا طواف کر لو، یہ بھی عثمان کا حیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا۔ انہوں نے کہا طواف کر لو، مسلمان نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ ما کنت لاطوف حتی یطوف بی رسول اللہ، میں اللہ کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرا رسول طواف نہیں کرے گا۔ ادھر صحابہ کہنے لگے کہ عثمان کتنا کچھ نصیب ہے، وہ طواف کر رہا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا میرا عثمان میرے جو ہے طواف کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ادھر عثمان کہہ رہے ہیں میں طواف نہیں کروں گا، ادھر نبی پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرا عثمان میرے غیر طواف نہیں کرے گا۔ مشہور ہو گیا، عثمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ کو پتا تھا، نبی پاک نے کہا او بیعت کرنی ہے، بیعت کرنی ہے۔ بیعت کی، حضور نے ہاتھ کیا آگے، توجہ ذرا فرماؤ، صدیق اکبر آئے، انہوں نے ہاتھ دیا، فاروق اعظم نے ہاتھ دیا، مولا علی نے ہاتھ دیا، صحابہ ہاتھ دے رہے ہیں، 1500 صحابہ موجود، سب نے ہاتھ دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ ہی یہ تو عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ بیعت زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے بیعت لے کے یہ بھی بتا دیا مجھے پتا ہے میرا عثمان زندہ ہے، لیکن بتانا ہے کافروں کو کہ یہ صحابہ کتنی شان والے ہیں، تلواریں مدینے میں چھوڑ کے آئے ہیں لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اپنی جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب جب ادھر نبی پاک کے ہاتھوں میں صحابہ نے ہاتھ دیا، رب نے کیا کہا محبوب الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، یہ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔ اب ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، نبی کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور رب کہتے ہیں محبوب یہ میرا ہاتھ ہے، تو کہنے دو عثمان غنی کتنی عظمتوں والے ہیں جن کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا۔ اب اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ میں آج آپ کو وجہ بھی بتاؤں۔ حضرت عثمان کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن نازل کرنے والے بھی ہم، قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں، رب ہے محافظ، اور اس قرآن کو جمع کرنے والے نبی پاک عثمان غنی ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت عثمان کو قرآن جمع کرنے کے لیے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا، حفاظت کے لیے مظہر بنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے کوئی قرآن کہیں لکھا تھا، کوئی کہیں لکھا تھا، آپ نے اکٹھا کیا، 7 قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ کسی کی جس طرح ہمارے یہاں پنجابی ہے، یہاں لالا موسیٰ کی زبان اپنی ہے، جیلم کی اپنی ہے، گجر خان کی اپنی ہے، تو عربوں کے اندر عربی میں بھی لہجے میں فرق تھا، الفاظ میں فرق تھا۔ میں صرف ایک مثال دے دوں، آپ پڑھتے ہو نا نماز میں مالک یوم الدین، اس کو بعد نے پڑھا ہے مالک یوم الدین اور بعد نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، یہ 2 قراتیں یہ جائز تھی۔ اب مسلمان جب وسیع علاقے ہوئے اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے لگے اور لڑائی ہونے لگی، یہ کہتا میں صحیح پڑھا ہوں، دوسرا کہتا میں صحیح پڑھا ہوں۔ حضرت عثمان نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، آپ نے فرمایا کیا کریں؟ انہوں نے کہا عثمان باقی قراتیں چھوڑ دیں، سب کو قریش کی قرات پر متفق کرے، اجماع کرے، کیونکہ اسی قرات پر اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ وہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے کہ آپ نے سارے مسلمانوں کو ایک قرآن پہ اکٹھا کیا، آپ اس لیے جامع قرآن ہے۔ تو آپ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا،
اب دوستوں میں جو بات عرض کر رہا ہوں، آج سویڈن کے اندر جب اسلام کو سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا، آج ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، آج ہم زخموں سے چور چور ہیں، اور ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کے خلاف اپنی زبان جو ہے کھولیں، ہم احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں، کیونکہ جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے، کیا حکم ہے؟ یا ہاتھ سے روکو، یہ کام ہے حکمرانوں کا، پھر دوسرا ہے زبان سے اس کو برا کہو، تیسرا ہے دل سے برا کہو، تو زبان سے برا کہنا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہیں، جس خبیث نے یہ خباثت کی ہے اللہ پاک اس کو جلدی کیفر کردار تک پہنچائے، اور یہ بھی دعا کرو اللہ ہمارے مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں اللہ پاک انہیں بھی غیرت دینی عطا فرمائے، تاکہ کل کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کے جسموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول۔ آمین۔